اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہر دن سے متعلق اس دعا کے بارے میں ہے جسے حضرات اہل بیت علیہم السلام نے تعلیم دیا ہے اور اسے ہر نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ آج کے دن میں حضرات اہل بیت علیہم السلام ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خداوند متعال کو اس طرح سے مخاطب ہو اور خداوند متعال سے اس طرح سے مطالبہ کرو کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ اے میرے معبود مجھے اس مہینے میں مغفرت طلب کرنے والوں میں قرار دے، یعنی مستغفرین کی فہرست میں میرا نام بھی درج کر دے۔ تو یہاں یقینی بات ہے آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مستغفرین کون لوگ ہیں۔ مستغفرین کے بارے میں تین علامات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مستغفرین جس نے حرام مال کھایا ہو اور وہ استغفار کرے اور اس کی استغفار کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ اس نے لوگوں کا مال ضبط کیا ہے، لوگوں کا مال کھا لیا ہے۔ اب یہ استغفار کرے گا تو یہ مستغفرین کے زمرے میں شمار نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک یہ حرام مال، رشوت خوری کا مال، سود خوری کا مال یا حرام کاموں سے کمائے ہوئے مال کو واپس ان کے مالکوں تک نہ پہنچا دے۔ لوگوں کا مال اپنی جیب میں اور بلی چلی ہے حج کرنے کو، وہ معروف مثال کہ 900 چوہے کھانے کے بعد بلی چلی حج کو۔ تو لوگوں کا مال میری جیب میں ہے، میں نے حرام مال جمع کیا ہوا ہے، رشوت خوری کا مال جمع کیا ہوا ہے، سود خوری کا مال جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کے اپنی تجوری میں بھرا ہوا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، تو ہرگز میں مستغفرین میں شمار نہیں ہوں گا۔ پہلی ذمہ داری میری یہ ہے کہ جو مال میں نے لوگوں سے چھینا ہے، جھپٹا ہے، اسے میں واپس لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ لوگوں کا مال ان کے حقداروں تک واپس پہنچ جائے۔ جو کسی پر ظلم ہوا ہے اس ظلم کا تدارک سب سے پہلے ضروری ہے۔ پھر دوسری بات جو مستغفرین کے لیے بننے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے اور حرام مال کھا کر اس نے اپنی چمڑی بنا لی ہے، اپنا گوشت بنا لیا ہے اور فربے ہو چکا ہے، موٹا تازہ دمبا بن چکا ہے، اب یہ جو حرام مال کھا کے اس نے اپنا گوشت بنایا ہے اس گوشت کو پگھلائے، کیوں؟ چونکہ یہ گوشت حلال کا گوشت نہیں ہے۔ یعنی ایسی خداوند متعال کے حضور تضرع کرے، ایسی خداوند متعال کے حضور استغفار کرے کہ یہ جسم سے سارا گوشت پگھل جائے اور انسان کے جسم میں باقی ہڈیاں رہ جائے۔ اب دوبارہ حلال گوشت اس ہڈیوں کے اوپر چڑھایا جائے۔ ان حلال گوشت کو جب وہ دوبارہ چڑھائے گا تو اب یہ مستغفرین کے زمرے میں آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ حرام مال تو کھا لیا، مصرف کر لیا، واپس بھی کر لیا، ہڈیاں بھی پگھلا لی، اب میں کیا کروں؟ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں تمام رات خداوند متعال کے حضور اس کی عبادت کروں، اس کے حضور التجا کروں کہ بار الہ میں نے جو پہلے گناہ کیا ہے میں اس کی استغفار تیرے حضور طلب کر رہا ہوں، تیرے حضور آیا ہوں تو مجھے اپنے حضور میں قبول فرما۔ پھر اس کے بعد وہ لذتیں جو وہ حرام مال کھا کر میں نے حاصل کی ہیں، اب ان لذتوں کا تدارک کیسے کرنا ہے، ان لذتوں کا جبران کیسے کرنا ہے۔ اب مجھے زبان سے، جس زبان سے میں لذت حاصل کرتا تھا انواع و اقسام کے طعام کی، اب اس زبان کو استغفار کا مزہ چکھاؤں۔ لہٰذا روایات میں ملتا ہے کہ ہر نماز کے بعد ایسے شخص کو چاہیے کہ 70 مرتبہ خداوند متعال کے حضور استغفار کرے۔
اگر کوئی شخص ان علامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان پر علامات کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ شخص وہ ہے کہ جو کہہ سکتا ہے کہ میں مستغفرین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ لہٰذا خدا کے حضور اب دعا کرے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ اے میرے اللہ مجھے مستغفرین میں سے قرار دے۔ کیوں؟ چونکہ میں نے وہ جو مال حرام جمع کیا ہوا تھا وہ ان کے حقداروں تک واپس کر دیا، میں نے یہ جو حرام گوشت اپنے اس ہڈیوں پر چڑھا رکھا تھا اسے میں نے ختم کر دیا ہے، اور اب نیا حلال گوشت میرے جسم پر آ چکا ہے۔ میں اب رات کو تیرے حضور کھڑا ہو کر تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے حضور استغفار کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد بھی 70 مرتبہ میں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کے جملے کا تکرار کرتا ہوں۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، اے میرے اللہ مجھے اس ماہ مبارک کی عظمت اور ماہ مبارک کے اس رحمت کے مہینے میں مجھے مستغفرین میں سے قرار دے۔ تو جب انسان ایسے کرے تو پھر یہاں یہ کسی کے ذہن میں سوال ہو سکتا ہے کہ استغفار کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا، یعنی یہ شخص جو اس قسم کا استغفار کر رہا ہے خداوند متعال کے حضور، اسے استغفار کرنے کا فائدہ کیا ملے گا؟ تو یہاں 4 فائدے میں آپ کے حضور میں استغفار سے متعلق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فائدہ، جعل اللہ لہ من کل ہم وغم فرجا، یعنی خداوند متعال اسے ہر پریشانی سے نجات عطا کرے گا، ہر دکھ اور غم سے خداوند متعال ایسے شخص کو جو خدا کے حضور توبہ کر کے آیا ہے، خدا کے حضور التجا کر رہا ہے کہ مجھے مستغفرین میں سے قرار دے، ایسے شخص کو خداوند متعال ہر قسم کے ہم و غم سے نجات عطا کرے گا۔ پھر اس کے بعد من کل خوف آمنا، یعنی اسے ہر خوف سے بھی خداوند متعال امان عطا کرے گا۔ ظاہر ہے انسان جب گناہوں کی زندگی میں مبتلا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے رازدار ہوتے ہیں، اس کے پاس بہت سارے لوگوں کے راز ہوتے ہیں، لہٰذا اسے یہ خوف ہو سکتا ہے کہ اگر میں نے یہ گناہ کی زندگی کو ترک کیا تو وہ جو میرے بیٹی بھائی تھے، وہ افراد جو میرے ساتھ مختلف قسم کے گناہوں میں شریک تھے، حقوق العباد پامال کرنے میں میرے ساتھ شریک تھے، وہ سب کے سب لوگ اب میرے پیچھے ہو جائیں گے، میری جان کے دشمن ہو جائیں گے، مجھے قتل کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ ان کے راز میرے پاس ہیں، ان کو یہ مجھ سے ہمیشہ خوف رہے گا کہ کہیں میں ان کے راز فاش نہ کر دوں۔ تو ایسے میں مجھے یہ جو خوف ہوگا تو من کل خوف آمنا، تو ایسے شخص جو خداوند متعال کے حضور استغفار کرے اسے خداوند متعال ایک اطمینان کی کیفیت عطا کرتا ہے اور اسے خوف سے نجات عطا کرتا ہے۔ من کل ضیق مخرجا، اسے ہر پریشانی سے بھی خداوند متعال باہر نکال دیتا ہے۔ پریشانی یقینی بات ہے، انسان ہے تو پریشانی تو اس کے پاس ہوگی، گھریلو پریشانی ہے، ازدواجی مشکلات ہیں، کاروباری مشکلات ہیں، یہ استغفار کرے خداوند متعال اس کی تمام پریشانیوں کو برطرف کرے گا۔ وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خداوند متعال اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں کی اس کو امید نہیں ہوگی، جہاں کی اسے توقع نہیں ہوگی، جہاں سے رزق کی وصولی کے بارے میں اس کے ذہن میں وہم و گمان تک نہیں ہوگا، خداوند متعال ایسے انسان کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا۔ تو عزیزو، اس بابرکت مہینے میں خداوند متعال کے حضور استغفار کریں۔ کیا ہم استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہہ دیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ اس کی میں حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، شرائط استغفار جو حضرت سید الاوصیاء سے نہج البلاغہ میں نقل ہوئی ہیں۔ ایک شخص نے حضرت امیر المومنین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور استغفار کیا تو آپ نے اس سے غضبناک حالت میں کہا کہ تیری ماں تیرے سوگ میں بیٹھے، کیا تجھے معلوم ہے کہ استغفار کیا ہے؟ بے شک استغفار علیین کا ایک درجہ ہے اور اسے 6 معانی پر مسلط کیا گیا ہے، یعنی اس کے 6 معانی ہیں۔ اگر تم ان 6 معانی پر عمل کرتے ہو تو پھر جا کر کہو استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ وہ کون سے 6 معانی ہیں؟ پہلا عمل یہ ہے کہ گزشتہ عمل پر پچھتاوا ہو، یعنی میں نے پہلے لوگوں کا مال لوٹ کھسوٹ کر جمع کیا تھا، اب مجھے اس مال پر پچھتاوا ہے۔ پچھتاوا ہے تو ظاہر ہے وہ مال لوگوں تک واپس پہنچا دیا جائے تاکہ جو حقوق العباد ضائع ہو چکے ہیں انہیں ان کا تدارک کیا جائے، ان کا جبران کیا جائے، انہیں ان کا حق
واپس کر دیا جائے اور ان سے حلالیت طلب کی جائے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے گناہ سے دوری کا مصمم ارادہ کیا جائے کہ اے خدایا میں اگر کل رشوت لیتا تھا تو آج کے بعد ہمیشہ اپنی زندگی سے اس چیز کو قلاقمہ کر دوں گا، اس کو ختم کر دوں گا، کبھی رشوت لوں گا ہی نہیں، کبھی سود خوری کروں گا ہی نہیں، چونکہ سود اسلام میں شدید اس سے مخالفت کی گئی ہے اور اسلام میں اسے منع کیا گیا ہے۔ لہٰذا میں آج کے بعد اپنی زندگی میں سود کو داخل نہیں ہونے دوں گا، رشوت کو داخل نہیں ہونے دوں گا۔ کل ہی ہم سے کوئی فرد سوال کر رہا تھا کہ آج کل پاکستان میں متاسفانہ نہایت افسوس کے ساتھ ہر کام کے لیے رشوت دینا پڑتی ہے۔ اگر آپ کو کہیں ملازمت چاہیے تو رشوت دیں، اگر آپ کو کہیں کسی حلال کام کو انجام دلوانا ہے تو رشوت دیں تاکہ آپ کا کام جلدی ہو جائے۔ اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان ملک کی ایسی کیفیت اگر ہمارے سامنے بیان کی جائے تو ہمیں شدید تکلیف ہوگی۔ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو شدید تکلیف ہوگی، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف ہوگی۔ تو عزیزو، اس ماہ مبارک رمضان میں آپ خداوند متعال سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، تو توبہ کریں، استغفار کریں تاکہ اس ملک کو اس قسم کی بدعنوانیوں سے نجات ملے، عوام سکون کا سانس لیں۔ تو آپ توبہ کریں اس ماہ مبارک رمضان میں، تمام وہ گزشتہ قباحتیں جنہیں آپ انجام دیتے تھے آج کے بعد وہ آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوں گی۔ یہ آپ کا مصمم اور پختہ ارادہ ہو کہ آج کے بعد آپ انہیں اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور وہی حقوق العباد کی ادائیگی، تاکہ خداوند متعال سے جب آپ ملاقات کریں تو ایسی حالت میں ملاقات کریں کہ آپ کی گردن پر کسی کا حق نہ ہو، احد از ناس نہ کہے کہ فلاں شخص نے میرا ایک حق ادا کرنا ہے جو اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ کیا ہے کہ وہ فرض جسے ہم نے ترک کر دیا ہے، جسے ہم نے ضائع کر دیا ہے، اس فرض کو ادا کیا جائے، اس فرض کا حق ادا کیا جائے اور اسے بجا لایا جائے، تاکہ خداوند متعال کے جو حقوق ہیں وہ بھی میری گردن پر نہ ہوں، اور میں تمام حقوق العباد اور حقوق اللہ کو جو مجھ سے ضائع ہو چکے ہیں ان کا تدارک کروں اور ان کا جبران کروں اور انہیں انجام دوں۔ پھر اس کے بعد حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ حرام کھا کھا کر جو گوشت میں نے اپنے جسم پر چڑھایا ہے اسے غم و غصے کے باعث پگھلا کر اس چمڑی کو ہڈیوں سے جا کر لگا لوں اور دوبارہ پھر اس کے اوپر حلال گوشت نکالوں اور دوبارہ اس میں حلال گوشت اگاؤں اور کھاؤں، تاکہ حلال کھاؤں اور حلال طریقے سے میرے جسم میں جان آئے۔ اور آخری مرحلہ، اپنے آپ کو جس طرح گناہ کا مزہ چکھایا اسی طرح سے عبادت اور اطاعت کی حلاوت کا بھی مزہ چکھایا جائے۔ تو مستغفرین کی یہ 6 علامت حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بیان کی ہیں ہمارے لیے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب ہم ان 6 حالتوں کو پر عمل کر لیں تو اب ہم کہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اب ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ماہ مبارک رمضان میں خداوند متعال کے حضور یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، کہ اے میرے پروردگار مجھے آج کے اس بابرکت مہینے میں اور آج کے دن مستغفرین میں سے قرار دے۔ آج کی دعا میں ہم خداوند متعال سے اور حضرت سید الاوصیاء اور حضرات اہل بیت علیہ السلام کی بیان کردہ شرائط پر عمل کر کے مستغفرین واقعی میں شمار ہوں۔ یہی ہماری حضرات اہل بیت علیہ السلام کے توسل سے خداوند متعال کے حضور دعا ہے کہ ہمیں آج کے دن مستغفرین میں سے قرار دے۔ پھر اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ رزق صرف سرمایہ نہیں ہوتا ہے، یعنی انسان بسا اوقات اپنے لیے مال جمع کرتا ہے، سرمایہ جمع کرتا ہے اور یہ توقع رکھتا ہے کہ یہ جو سرمایہ میں نے جمع کیا ہے یہی میرے لیے تمام میرا رزق ہے، اگر یہ میں لوگوں تک واپس کر دوں گا اور استغفار کرنا شروع کر دوں گا تو اب میری زندگی جو ہے نا وہ فلاکت میں آ جائے گی، بدبختی میں آ جائے گی، میں سڑک پہ آ جاؤں گا اگر میں نے لوگوں کا مال انہیں واپس کر دیا۔ تو عزیزو ہرگز ایسا نہیں ہے، آپ لوگوں کا مال، لوگوں کا سرمایہ ان تک واپس کرو، خداوند
متعال آپ کو ایسی جگہ سے عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اور رزق صرف رزق مادی نہیں ہے بلکہ رزق معنوی ہے. لہٰذا ہم کہتے ہیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے نتیجے میں کہ اچھا دوست انسان کا رزق ہے، اچھی شریک حیات چاہے وہ بیوی کی صورت میں ہو چاہے وہ شوہر کی صورت میں ہو، یہ رزق ہے. اچھا ہم سفر رزق ہے. لہٰذا جب بھی سفر پر نکلنا چاہیے تو استغفار کریں تاکہ ہمیں ایک اچھا ہم سفر ملے. تو جب اچھا دوست ہوگا تو وہ مشکل مرحلے میں اس کا ساتھ دے گا، اس کی مدد کرے گا کہ وہ استغفار کرے اور اچھے راستے کی طرف آئے. اچھا شریک حیات انسان کو درست راستے کی طرف لانے کی ہدایت کرتا ہے. اچھا ہم سفر ہمیشہ انسان کو منزل میں اور سفر میں درست رہنمائی کرتا ہے اور اس کا اچھی طرح سے ساتھ دیتا ہے. پھر اس دعا میں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہے ہیں؟ ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین. اے میرے پروردگار مجھے آج کے اس بابرکت دن اور اس بابرکت مہینے میں اپنے نیک اور فرمان بردار بندوں میں قرار دے. یعنی عبادک الصالحین، مجھے صالح بندوں میں قرار دے. القانتین، کہ جو فرما بردار ہیں، جو تیری آگے سر تسلیم خم ہے، تیرا فرمان بردار ہو جاؤں. یہ میری دعا ہے، میں تیری اطاعت کروں. خداوند متعال کا مطیع انسان خداوند متعال کو ہمیشہ پسند ہے. بندہ اس وقت اللہ کے حضور مقام و منزلت پاتا ہے، اس وقت خداوند متعال کا مقرب ہوتا ہے جب خداوند متعال کے تعیین کردہ واجبات پر عمل کرے اور محرمات کو ترک کرے اور ان سے اجتناب کرے. وہ بندہ صالح اور مطیع خداوند متعال کے نزدیک ہوگا. لہٰذا آج کے دن ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں صالح اور مطیع بندوں میں سے قرار دے. لہٰذا ہم نے دیکھا کہ مرحوم حضرت آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب بھی کوئی شخص آتا اور کہتا کہ آغا مجھے کوئی نصیحت کریں تو آغا کہتے واجبات پر عمل کرو اور محرمات کا ترک کرو، بس اور کچھ نہیں چاہیے. واجبات پر عمل کرو اور محرمات کو ترک کرو. یہ اطاعت کا زینہ ہے. انسان جب اس مرحلے پر آ جاتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے اور تمام محرمات کو ترک کر دیتا ہے تو خود خداوند متعال اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کی ہدایت کرتا ہے کہ اب مزید اسے آگے کیا کرنا چاہیے تاکہ وہ خداوند متعال کے مقرب بندوں میں شمار ہو جائے. اللہم اجعلنی فیہ من اولیائک المقربین. ہم خداوند متعال سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک رمضان کے اس بابرکت مہینے میں ہمیں اپنے مقرب اولیاء کے زمرے میں شمار کر. مقرب بندے اللہ کے، جیسا کہ روایات میں بیان ہوا ہے کہ صرف وہ افراد خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کے مقرب ہوں گے جو اپنی زندگی کے کسی لمحے میں بھی خداوند متعال کی یاد سے غافل نہ ہو. غفلت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی بھی خداوند متعال کا مقرب نہیں بننے دیتی. کیوں؟ چونکہ انسان اس سے غافل ہے جس کا اس نے تقرب حاصل کرنا ہے. اگر ہم کسی کو محبت کرتے ہیں، کسی کو دوست رکھتے ہیں تو ہماری ہمیشہ اسی کے بارے میں ہمارا ذہن سوچتا رہے گا. ہمارا وجود ہمیشہ اسی کے بارے میں، ہمارا ہم و غم اسی کے بارے میں ہوگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیسی کیفیت میں ہے، وہ کیسے حال میں ہے. تو اگر ہمارا معشوق خدا ہے تو یقینی بات ہے ہماری تمام تر جو توجہات ہیں وہ خداوند متعال کی طرف ہونی چاہیے. اور اگر خداوند متعال کی طرف ہوں گی تو ہم اس کے مقرب ہوں گے. لیکن اگر خداوند متعال کی طرف نہ ہوں، ہم غیر خدا کے بارے میں سوچتے ہوں، یہ دنیا کیسے حاصل ہوگی، یہ مال کیسے حاصل ہوگا، ثروت کیسے حاصل ہوگی، اچھی گاڑی، اچھا گھر، اچھا مکان یہ کیسے ملے گا، تو یہ سب وہ تفکرات ہیں کہ یہ خداوند متعال کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور انسان کو یاد خدا سے غافل کر دیا. ہاں، اچھی گاڑی خدا کے لیے، اچھا گھر خدا کے لیے، یعنی میں اچھی گاڑی لے رہا ہوں قربتاً اللہ، تاکہ اس گاڑی سے میں ایسے کام کروں جن سے خدا کا تقرب حاصل ہو. اچھا گھر لے رہا ہوں قربتاً اللہ، یعنی اس گھر سے میں خدا کی خوشنودی حاصل کروں.
اس لیے اس گھر کو لے رہا ہوں۔ اگر انسان تقرب الہی کی خاطر اپنی زندگی کے تمام اعمال کو انجام دیتا ہے، اس کو ڈھال لیتا ہے، تو یہ تو بات سے جدا ہے، یہ اپنے آپ کو مقربین میں سے قرار دے رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اچھی گاڑی خدا کے لیے نہیں اپنے نفس کے لیے لے رہا ہے تاکہ معاشرہ مجھ سے میری جو ہے نا وہ حیثیت کو دیکھ لے، تاکہ میرا ایک مقام بن جائے، میں معاشرے میں روب جھاڑ سکوں کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اچھی نوکری ہے، اچھی بیوی ہے، سارا کچھ اچھا اچھا اچھا، لیکن خدا نہیں تو کچھ بھی اچھا نہیں، سب کچھ برا 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 ہی ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا معروف جملہ کہ جسے بحار الانوار جلد نمبر 41 صفحہ نمبر 14 میں درج کیا گیا ہے، اور نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ درج ہے۔ کیا حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں، ان قوما عبدوا اللہ رغبتا فتلک عبادت التجار، یعنی ایک قوم ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کی رغبت کی خاطر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تو یہ تو تاجروں کی عبادت ہے، یعنی یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تاکہ اللہ انہیں مزید عطا کرے، تاکہ اللہ انہیں مزید دنیا دے، تاکہ اللہ انہیں آخرت میں بھی مزید جنتیں دے، مزید حور العین دے، تو یہ تو خداوند متعال کے ساتھ معاملہ کر رہا ہے، یہ تو تاجر ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رہبتاً فتلک عبادت العبید، اور ایک قوم ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے، تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے۔ انہیں خوف ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اگر عبادت نہیں کریں گے تو فلاں 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 مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے پاس کچھ ملازم ہوں، کچھ غلام ہوں، کچھ کنیزیں ہوں، اور وہ اپنے مالک کے احکامات پر عمل کریں، اس کی فرمان برداری کریں، صرف اس وجہ سے اس کی فرمان برداری کریں کہ اگر انہوں نے اس کی فرمان برداری نہیں کی تو مالک ان پر غضبناک ہوگا، مالک اپنی عنایات کا دروازہ ان پر بند کر دے گا، تو یہ تو غلاموں والی عبادت ہے۔ یہ بھی عبادت وہ نہیں جو مقربین کی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ شکرا فتلک عبادت الاحرار، بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ میرے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمات عطا کی ہیں، تو یہ جو نعمات تو نے مجھے عطا کی ہیں میں ان نعمات کے شکر میں تیری عبادت کر رہا ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو نے جو دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، فقط میں تیرے لیے، تیری حصول کے لیے، تیرے تقرب کے لیے تیری عبادت کر رہا ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یہ مقرب بندہ ہے۔ پھر یہاں میں ایک حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک واقعہ بھی آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں، جسے یہاں ایک معروف خطیب بھی نقل کر رہے تھے ہمارے ادھر ایران کے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے، حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے پاس ایک مستحق شخص آتا ہے جس کا حضرت علی ابن موسیٰ رضا سے کوئی تقاضا ہوتا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ مولا اسے ایک انگور کا گچھا اٹھا کر دے دیتے ہیں اور کہ یہ لے لو۔ وہ اس کو لے لیتا ہے اور نہایت تعجب کرتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں کیا کچھ لینے کے لیے آیا تھا، مجھے ایک انگور کا گچھا حضرت نے عطا کر دیا۔ پھر ایک دوسرا شخص آتا ہے، یہ دوسرا شخص آ کر کہتا ہے کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ کی زیارت کا شوق ہے، میں بےتاب تھا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت انگور کے گچھے سے ایک انگور کا دانہ توڑ کر اس شخص کو دے دیتے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ آپ تو بہت کریم ہے، میں تو صرف آپ کی زیارت کے لیے آیا تھا، آپ نے تو مجھے انگور کا ایک دانہ بھی عنایت کر دیا، تو یہ تو آپ کی سخاوت اور آپ کے کرم پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام نے انگور کا گچھا اٹھایا اور وہ اس کو دے دیا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ آپ نے مجھے انگور کا گچھا دے دیا، میں تو اسی انگور کے ایک دانے پر جو ہے وہ غبطہ کھا رہا تھا کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے مجھے انگور کا ایک دانہ دیا ہے، میری یہ خواہش تھی کہ میں گھر جا کر اسے
پانی کے گلاس میں اچھی طرح سے پیس لوں اور اس کے پانی کو متبرک کر کے ہم گھر کے تمام افراد اس سے تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے وہ پی لیں کہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک بابرکت چیز آج ہمارے گھر آئی ہے تو تمام اہل خانہ اس سے استفادہ کریں۔ تو آپ نے تو مجھے انگور کا گچھا دے دیا، آپ تو بہت کریم ہے، بہت رحیم ہے، آپ تو بہت عظیم ہستی ہیں۔ تو امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس کو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر میرے انگور کا باغ ہے، وہ تمہیں دے دیا، تم لے لو۔ تو اب یہ کہتا ہے کہ یبن رسول اللہ، آپ نے مجھے باغ دے دیا، میرے لیے تو یہ انگور کا دانہ اور انگور کا گچھا ہی میرے وجود سے زائد تھے، آپ نے تو مجھے باغ بھی دے دیا ہے۔ تو پھر حضرت علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا فرماتے ہیں کہ اس باغ کے اطراف میں جتنی بھی میری زمینیں ہیں وہ بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں، وہ بھی تم مجھ سے لے لو۔ تو اب یہ شخص جس نے انگور کا گچھا پکڑا ہوا تھا اور مستحق تھا اور حضرت سے توقع رکھتا تھا کہ حضرت اس کو کچھ عطا کرے، تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتراض کرتا ہے کہ یبن رسول اللہ، مستحق تو میں تھا، یہ بندہ خدا تو صرف زیارت کے لیے آیا تھا اور آپ نے اسے انگور کا گچھا بھی دیا، انگور کا باغ بھی دیا، باغ کے اطراف کی زمینیں بھی دے دی، اور مجھے تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، صرف ایک انگور کا گچھا مجھے پکڑا دیا ہے۔ تو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا اس شخص کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تمہیں کچھ عنایت ملے تو اس کے بعد اس کا شکر ادا کرو، اگر شکر ادا کرو گے تو مزید تمہیں اس نعمت میں اضافہ ملے گا۔ لہٰذا یہاں پر اگر قوم اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرے کہ یہ جو انگور کا ایک دانہ مجھے مل گیا ہے یہ تو میرے وجود اور میری حیثیت سے بھی بڑھ کے ہے، خدایا تو نے تو میرے اوپر بہت کرم کر دیا، تو اب خداوند متعال حضرت علی ابن موسیٰ رضا کے توسل سے اسے انگور کا گچھا بھی دے گا، اسے انگور کا باغ بھی دے گا، اسے انگور کے باغ کے اطراف کی تمام زمینیں بھی دے دے گا۔ یہ انسان کے شکر کی بدولت خداوند متعال کی طرف سے اس کی طرف ایک عنایت ہے۔ پھر یہاں مجلسی رحمت اللہ علیہ حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا یہ جملہ نقل کرتے ہیں، جسے اوالی اللیالی میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 404 پر حدیث نمبر 63 کے تحت درج کیا گیا ہے کہ الہی ما عبدتک خوفا من عقابک ولا طمعا من فی ثوابک ولکن وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے خوف سے تیرے عبادت نہیں کرتا ہوں، ما عبدتک خوفا، میں تیری عبادت نہیں کرتا تیرے خوف سے، ولا طمعا فی ثوابک، اور نہ ہی مجھے تیرے ثواب کا لالچ ہے کہ جس کی خاطر میں تیری عبادت کروں، ولیکن وجدتک اہلا للعبادہ، تو واقعاً اس لائق ہے کہ تیری عبادت کی جائے، فعبدتک، پس میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ لہٰذا ہم یہاں پر جو خداوند متعال سے دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلنی فیہ من الاولیاء المقربین، اے خدایا مجھے مقرب بندوں میں سے قرار دے، تو مقرب بندے وہ ہیں جو خداوند متعال کی محبت میں، خداوند متعال کے شکر میں، خداوند متعال کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے لوگوں کی جنت اور دوسرے لوگوں کی جنت ایک جیسی ہوگی؟ ہرگز ایک جیسی نہیں ہوگی۔ لہٰذا معمولی جنت اور خاص جنت میں بھی فرق ہے۔ معمولی جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو بہشتی کھانوں اور حور العین سے ملاقات کی غرض سے خداوند متعال کی عبادت کرتے ہیں، خداوند متعال کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ انہیں وہ یہ نعمات ملیں۔ لیکن خاص بندے وہ ہیں کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، جنہیں اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی عبادت جب کرتے ہیں اللہ کی خاطر، تو اللہ ان سے کہتا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یعنی میرے عباد میں داخل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ وہ بہشت ہوتی ہے کہ جو نہ جنت الفردوس ہے نہ جنت العدن ہے، بلکہ جنت ایسی ہے کہ جو جنت کا عالی ترین مرتبہ ہے کہ جس میں خود خداوند متعال کا محضر ان بندوں کو ملتا ہے۔ تو ہماری خداوند متعال سے آج کے دن یہ دعا ہے جسے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعا ہے کہ حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل خداوند متعال ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے
ہمیں مستغفرین میں سے قرار دے، ہمیں صالحین و قانتین میں سے قرار دے، ہمیں مقربین میں سے قرار دے اور اپنی اعلیٰ علیین والی جنت عطا کرے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارا یہ دعاؤں کا سلسلہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اسی طرح سے جاری رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔